بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا ایک شرابی مرید، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی ایمان افروز واقعہ، آئیے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ملک ایران میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی نیک دل اور خدا ترس انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، کبھی بھی کسی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ اس کی عوام بھی اسے بہت خوش تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ بادشاہ سویا ہوا تھا، آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی، اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ وہ اٹھ کے ٹہلنے لگا، لیکن اس کے دل کو ایک منٹ بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا، اس نے اٹھا، وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی اس کا دل بے چین ہی رہا۔ اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کو اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ کافی دیر اسی طرح گزر گیا، لیکن بادشاہ کو سکون نہ ملا، تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور اسے کہنے لگا کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے محل سے باہر جانا چاہیے، کسی کو میری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سپاہی کہنے لگا ٹھیک ہے، آپ جانا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ لیکن بادشاہ کہنے لگا نہیں، ابھی رکو، فجر کی اذان ہو لینے دو، فجر کی نماز ادا کر کے ہم محل سے باہر نکلیں گے۔ سپاہی کہنے لگا ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ بادشاہ فجر کی نماز کا انتظار کرنے لگا۔ فجر کی اذان ہوئی، نماز ادا کی، پھر بادشاہ نے عام لوگوں کی طرح کپڑے پہنے، اپنا حلیہ بدلا اور اپنے سپاہی کو ساتھ لے کر محل سے باہر نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل گیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص بہت ہی بری حالت میں پڑا ہے، وہ بے سدھ پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے سوچا یہ بے ہوش ہوا ہے۔ اس نے اپنے سپاہی سے کہا آگے ہو کے دیکھو اس شخص کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ سپاہی نے آگے ہو کر دیکھا تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ شخص جو ہے یہ مردہ حالت میں پڑا ہے، اس کی موت ہو چکی ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا اور بادشاہ کہنے لگا اگر ہم کچھ دیر پہلے آ جاتے تو ہو سکتا ہے یہ مرنے سے بچ جاتا، ہم اس کی مدد کر سکتے۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ لوگ آس پاس سے گزر رہے ہیں، اس کی حالت دیکھ کر کسی کو اس پر ترس نہیں آیا، الٹا سارے نمازی اس پر آوازیں کستے جا رہے تھے کہ یہ شرابی ہے، اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ بادشاہ کو بہت زیادہ حیرانی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ کیسے انسان ہیں کہ ایک شخص مردہ حالت میں پڑا ہے لیکن کوئی بھی اس کے پاس نہیں جا رہا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ جہاں وہ شخص پڑا ہوا ہے پاس ہی مسجد سے نمازی نماز ادا کر کے نکل رہے ہیں اور اس شخص کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ بادشاہ نے نمازیوں کو آواز دے کے پکارا کہ میری بات سنو۔ سب لوگ بادشاہ کے پاس ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہاں جی بولیں۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم لوگ انسان ہو، لیکن پاس سے گزرتے جا رہے ہو، تم لوگ دیکھ نہیں رہے یہ شخص مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا ہے؟ اس کے گھر والوں کو کوئی اطلاع نہیں دے سکتا؟ کیا کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا؟ بجائے اس کے کہ تم لوگ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، تم لوگ آوازیں کستے ہوئے جا رہے ہو۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ ہم اس کی مدد کیوں کریں، یہ ایک شرابی شخص ہے، یہ بہت ہی زیادہ گناہ گار ہے، بہت ہی ظالم انسان ہے، یہ زانی ہے، ہم اس کی مدد کیوں کریں۔ بادشاہ کو ان کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ بادشاہ کہنے لگا کیا تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی نہیں ہو؟ کیا یہ شخص جو مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی نہیں؟ تم لوگوں میں انسانیت نہیں ہے؟ ہمارے نبی پاک نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے، تم لوگ انسان ہونے کے ناطے اس کے کفن دفن کا انتظام کر سکتے ہو، لیکن تم لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس شخص کے پاس آئے اور اس کو دیکھے۔ ان لوگوں میں سے کسی نے بھی بادشاہ کو پہچانا نہ، کیونکہ بادشاہ عام لوگوں کے حلیے میں تھا، لیکن وہ بادشاہ کی باتیں سن کر متاثر ضرور ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر تک لے چلو تاکہ اس کے کفن دفن کا انتظام ہو سکے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے کہنے پر اس شرابی کو اٹھایا، اس کے گھر تک لے گئے۔ اس کے گھر کے پاس لے جا کر انہوں نے شرابی کو نیچے زمین پر لٹا دیا، اس کے گھر پر دستک دی۔ اندر سے شرابی کی بیوی اندر سے آئی باہر۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا خاوند مر گیا ہے تو وہ بہت رونے لگی
لگی، اسے بہت دکھ ہوا اور وہ اونچی اونچی رونے لگی۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے دیکھو اس کا خاوند کتنا شرابی اور گناہ گار شخص تھا، پھر بھی یہ رو رہی ہے، اسے تو دعا کرنی چاہیے اپنے خاوند کی مغفرت کے لیے۔ کتنا گناہ گار شخص جو ہے اس کی موت ہو گئی ہے، پتہ نہیں اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائیں گے کہ نہیں۔ سب لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم یہاں تک لے آئے ہیں، اب آگے آپ جانیں اور اس کی بیوی جانیں، یہ بہت گناہ گار شخص ہے، ہم اس کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو دفنانے کے لیے جائیں گے، کیا پتہ اتنا گناہ گار انسان ہے اس کی قبر سانپوں سے بھری ہوئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ بادشاہ نے دیکھا اور حیران ہوا کہ اس کی بیوی بہت زیادہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی گناہ گار شخص تھا، لیکن اس کی بیوی اتنا کیوں رو رہی ہے۔ بادشاہ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ مجھے بتا سکتی ہو کہ آخر ماجرا کیا ہے، تمہارا خاوند جو ہے وہ شرابی تھا کیا، بہت زیادہ برا انسان تھا، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا خاوند بہت ہی زیادہ نیک انسان تھا، اللہ پاک کا بہت ہی زیادہ پیارا بندہ تھا، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا خاوند اچھا انسان تھا۔ لیکن بادشاہ کہنے لگا کیا یہ شرابی نہیں تھا، کیا یہ زانی نہیں تھا، لوگ تو کہتے ہیں یہ بڑا گناہ گار انسان تھا۔ بیوی کہنے لگی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، لوگ جو دیکھتے ہیں وہ اسے ہی سچ سمجھ لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے بتاؤ پھر حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی بیوی بادشاہ کو بتانے لگی کہ میرا خاوند بہت زیادہ شراب پیتا تھا، بہت ہی زیادہ شرابی تھا اور بہت ہی غلط کام کرتا تھا، لیکن اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرید تھا، ہر ماہ کی 11 تاریخ کو یہ ہر برے کام چھوڑ دیتا اور غوث پاک کی 11ویں مناتا، یہ مٹھائی لا کر سارے محلے میں بانٹتا، تو لوگ اس سے پوچھتے کہ تم کس وجہ سے مٹھائی بانٹ رہے ہو، تو یہ مسکرانے لگتا اور کہتا کہ یہ میرے پیر کا دن ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے کہ تمہارا پیر کون ہے، تم اتنے گناہ گار بندے ہو، تمہارا پیر کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ مسکرا دیتا، کہتا کہ میرا پیر وہ ہے جو کہ پیروں کا بھی پیر ہے، جو ولیوں کا سردار ہے۔ لوگ پوچھتے آخر بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا پیر ہے کون؟ تو وہ شخص بتاتا کہ میرا پیر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ لوگ مسکراتے ہوئے گزر جاتے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، وہ ہر ماہ 11 تاریخ کو اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دن مناتا۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ وہ سویا ہوا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اور فرشتے اس کو کھینچ کر دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ اچانک ایک نورانی ہاتھ نمودار ہوا اور اس کو فرشتوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا اور اس کو جنت کی طرف لے جانے لگا۔ فرشتوں نے کہا حضور یہ شخص تو بڑا گناہ گار ہے، بڑا ہی شرابی اور زانی بندہ ہے، آپ اس کو کیوں دوزخ میں نہیں جانے دے رہے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہمارا مرید ہے اور یہ ہماری 11ویں مناتا ہے، اسی لیے یہ دوزخی نہیں بلکہ یہ جنتی ہے۔ اور جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی، اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر اس نے ہر برے کام کو چھوڑ دیا۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ ہر رات شراب خانے ضرور جاتا تھا، وہاں سے شراب خرید کر لاتا بھی تھا، لیکن وہ شراب پیتا نہیں تھا بلکہ ساری کی ساری شراب گرا دیتا تھا اور کہتا تھا ہو سکتا ہے میرے اس عمل سے کچھ لوگوں کو شراب نہ ملے اور وہ پینے سے رہ جائیں، پینے سے باز آ جائیں، تو شاید میری نیکیوں میں کچھ اضافہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ ہر رات جو ہے شراب خرید کر لاتا ضرور تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شرابی ہے، شراب پینے کے لیے خریدتا ہے، لیکن وہ پیتا نہیں تھا بلکہ لا کر ساری کی ساری شراب گرا دیتا تھا۔ اسی طرح میرا خاوند ایک عورت کے پاس بھی جاتا تھا جس کے پاس دوسرے مرد بھی جاتے تھے اور وہ پیسے لے کر غلط کام کرواتی تھی، لیکن میرا شوہر اس کے پاس جاتا ضرور تھا، اسے پیسے بھی دیتا۔ میرا خاوند اسے برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرتا تھا، وہ اسے بہن کہتا تھا، وہ کہتا تھا بہن تم برے کام چھوڑ دو، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست میں کروں گا، تمہاری ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اسی طرح اس نے اس عورت کو برے کاموں سے باز کیا تو لوگ سمجھتے تھے یہ اس کے گھر جاتا ہے تو شاید یہ غلط کام کرتا ہے۔ میرا خاوند نہ شرابی تھا نہ زانی تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی نیک انسان تھا، اور میں اسے کہتی تھی کہ تم ایسے نہ کیا کرو، اگر تم مر گئے تو تمہارا کسی نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ وہ کہتا تھا ہاں میں مروں گا، لوگ میرا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے کو میرے پاس بھیجیں گے جو میرا جنازہ بھی پڑھائیں گے اور مجھے دفنائیں گے بھی۔ تو حضور یہ ساری بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، میرا خاوند بہت ہی نیک انسان تھا۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا، اس نے اس شخص کے کفن دفن کا انتظام کیا، سب لوگوں کو اس کی سچائی بتائی، تو سارے بڑے بڑے عالم بھی آئے اس کے جنازے میں اور اس وقت کے اولیاء بھی آئے اس کے جنازے میں، ساری عوام نے اس کے جنازے میں شرکت کی اور لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس شخص کو ہم شرابی کہتے تھے اس کے جنازے میں کتنے کتنے
علماء کرام نے شرکت کی ہے، وقت کے بادشاہ نے بھی اس کے جنازے میں شرکت کی۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر لوگ بہت متاثر ہوئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر ان کا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا کسی طرح غوث پاک حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو کس طرح خواب میں ہی دکھا دیا کہ اسے دوزخ میں نہیں لے کر جانے دیا بلکہ اس کو جنت میں لے کر گئے، اور اس کو کس طرح اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ بے شک اللہ پاک کے اولیاء کرام جو ہیں وہ بڑے ہی زیادہ ان کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غوث پاک 11ویں شریف والے کے صدقے ہمیں ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غوث پاک کے صدقے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کس طرح اس سر کی جن سے